السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو یاسین شریف کا اردو ترجمہ بتاؤں گی۔ پہلا ایک رکوع کا پورا ترجمہ بتاؤں گی، کل پھر دوسرے رکوع کا اردو ترجمہ بتاؤں گی۔ یاسین شریف میں 83 آیتیں ہیں، یعنی کہ 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بے شک آپ مجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائی زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک آڑ گئے، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹل رہیں گے، اور ہم نے ایک اڑان کے سامنے کر دی گئی اور ایک اڑان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ یہ ایمان نہ لائیں گے، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ اوصاف کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جائیں گے کہ وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ، یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلا دیا۔ پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے رہو۔ اس رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار عالم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کریں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہارے منحوس تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نجوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم خود حد اقل وہ شروع سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگ کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ درخواست پر بھی ہے، اور میرے پاس کون سے سازگار ہیں کہ ہم اس معبود کی عبادت نہ کریں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دیے لوگوں کے اگر خدائے رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچاتا ہے تو ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد
کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم اسی سے بجھ کر یعنی مرکزہ رہ گئی۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے؟